الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا وقال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی اللہ رب العالمین ہی تمام تعریف کا سزاوار ہے انبیاء کرام کے اوپر بے شبہ درود و سلام نازل ہوں بالخصوص آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انگنت درود و سلام نازل ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صلح حدیبیہ سن 6 ہجری کا زمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں دکھایا گیا ہے کہ اے نبی آپ اپنے صحابہ کے ہمراہ خانہ کعبہ کا دیدار کرنے جاؤ گے آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں خانہ کعبہ کی زیارت کو جاؤ گے دوسرے الفاظ میں عمرہ کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائی گئی یہ بات۔ اللہ نے اپنے رسول سے سچ فرمایا کہ ساتھیوں یعنی صحابہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بالضرور آپ مسجد الحرام میں داخل ہوگے۔ بشارت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ کو اس گھر کی زیارت کی جس گھر سے ان کو آج سے 6 برس پہلے اور اس سے بھی پہلے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ سن 6 ہجری کا زمانہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے مکہ چھوڑا ہے اب سے 6 برس پہلے۔ اگر آپ کو اپنے گھر کا شوق دلایا جائے، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو آپ کے فلاں رشتہ دار سے ملاقات کرائی جائے گی جس سے برسہ برس سے آپ کی بات بھی نہیں ہوئی ہے، تو کیا آپ کے اندر شوق اور اشتیاق نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنی مرضی سے ہجرت کی تھی؟ مکہ سے مدینہ چھوڑ کے گئے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ کوئی بھی اپنا گھر بار، کوئی بھی اپنے اعزاء و اقارب، کوئی بھی شخص اپنی رشتہ دار، کوئی بھی شخص اپنا مال و متاع، کوئی بھی شخص اپنی سگی اولاد، کوئی بھی شخص اپنے تمام احباب کو چھوڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا گوارا نہیں کرے گا۔ ضرور کوئی بات ہوتی ہے۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 13 برس تک مکہ والوں کو توحید کی طرف بلایا تھا، لیکن توحید ماننا تو درکنار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کے راستے میں روڑے بن گئے، رکاوٹیں کھڑی کرنے لگ گئے۔ یہی ہوتا جب بھی صبر کر جاتے۔ صبر کی انتہا ہو گئی، تکلیفوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، مظالم اور ستم کی داستانیں الٹ دی گئیں۔ اللہ نے حکم دیا محمد اپنے صحابہ کے ساتھ مکے چھوڑ دو، مدینے کی طرف چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، صحابہ نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، وطن عزیز کو الوداع کہہ دیا، سارے مال و دولت، ساری زمین و جائیداد، ساری طرح کی پراپرٹیز ان کو خیر آباد کہنا پڑا۔ اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پہلو میں آتے ہیں، کعبے کے پاس میں آتے ہیں، آخری نگاہ دیدار کے لیے کعبے کے اوپر دوڑاتے ہیں، اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اقدس و مقدس کلمات نکلتے ہیں، او کعبہ تو میری نگاہ میں عزیز ہے، عزیز رہے گا، میں تجھے چھوڑ کر کے جانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ آج تیرے پاس میں رہنے والے مکے کی یہ مکین و باسی و باشندگان تیرے نبی کو مکے میں رہتا ہوا گوارا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے مجبور کر دیا ہے، اس لیے اے مکہ، اس لیے اے کعبہ، میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ یہ مشکل ترین حالات تھے۔ اب 6 برس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت سنائی گئی کہ آپ عنقریب مسجد الحرام میں داخل ہونے والے ہو۔ ہاں، اب یہ بات الگ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کعبے کو دیکھنے کا شوق بڑھا، اپنے ساتھیوں کو یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی اطلاع دی۔ صحابہ بھی خوشی سے پھولے نہ سمائے، اچھلنے مچلنے لگے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ آنن فانن تیاریاں کی گئی کہ ہم کعبے کی زیارت کو جانے والے ہیں، مکہ میں داخلے کا شرف ہمیں نصیب ہونے والا ہے۔ تو بشارت اللہ کی طرف سے تھی، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ نبی نے خواب میں دیکھا تھا، لیکن خواب پورا ہونے والا تھا ضرور، مگر خواب کی تکمیل و تحقیق کا وقت یہ نہیں تھا۔ خواب پورا ہوگا آگے۔ اللہ نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں فتح قریب کی بشارت و خوشخبری سنانے جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری، فتح مکہ سن 8 ہجری، 2 سال کے درمیان ہی مکے کو فتح کیا گیا۔ اللہ رب العالمین کی مراد یہ تھی، لیکن شوق و اشتیاق کی وجہ سے،
کعبے کی محبت کی وجہ سے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ رخت سفر باندھ لیا۔ لوگ اپنے ہدیے کا جانور لے کر، جسے ہم کہتے ہیں قربانی کا جانور، ہمارا کہنا صحیح نہیں ہے، ہدیے کا جانور لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مکے کی طرف نکل چکے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بات، سارے لوگوں کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں ہے، کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ اگر دفاع کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو دفاع کیا جا سکے، ورنہ ارادہ تھا عمرہ کرنے کا، ارادہ تھا مکے میں داخل ہونے کا، ارادہ تھا کعبے کی زیارت کا، ارادہ تھا خانہ کعبہ کے طواف کا، اس لیے ہتھیار ساتھ میں نہیں ہے۔ لیکن جب مکے والوں کو اس چیز کی خبر ملتی ہے، ان کو اس چیز کی اطلاع ہو جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکے کی طرف نکل چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ جس کو ہم نے نکالا ہے، جس کو ہم نے اتنی سزائیں دے کر دربدر کیا ہے، جس کے ساتھیوں کو ہم نے یہاں سے مدینے کی طرف بھگایا ہے، اتنے آرام سے ہم ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے، اس لیے اس پیریڈ میں کی جانے والی بات چیت کو صلح سے تعبیر کیا گیا اور نام دیا گیا صلح حدیبیہ۔ بات ہوتے ہوتے یہ پہنچتی یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ نام کی ایک جگہ پر یا حدیبیہ نام کے ایک کنویں پر پڑاؤ اختیار کر لیتے ہیں، رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں کہ جب بات یہ ہے کہ مکے والے ہمیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے تو ظاہر سی بات ہے تکرار کی نوبت آئے گی، طرفین میں جنگ اور لڑائیاں ہوں گی۔ لڑائی سے بچنے کی صورتحال یہی ہے کہ مکے سے دور ہی کہیں ٹھہرا جائے۔ اس وقت یہ حدیبیہ مکے سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر تھا یہ جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر گئے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب صلح و مصالحت کا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ قریش اور مکے والوں کی طرف سے بدیل ابن ورقہ الخزاعی نام کا ایک شخص آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے اس سفیر سے کہا، بیچ میں جو واسطہ بن رہا تھا ایمبیسڈر، اس سے پیغام بھجوایا مکے والوں کو کہ جا کے مکے والوں سے کہہ دینا، خاص طور پر قریش والوں سے کہہ دینا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا ارادہ جنگ کا نہیں ہے بلکہ وہ عمرہ کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں۔ بدیل نے یہ پیغام پہنچایا، مکے والوں نے کہا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسرے آدمی کو بھیجا انہوں نے، بکرس ابن حفص کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ بے وفا شخص ہے، اس کی سیاست، اس کی ڈپلومیسی گندی ہے، اس سے کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی باتیں کہی جو بدیل سے کہی تھی، کہہ دینا مکے والوں سے ہم جنگ کرنے کے لیے آنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا ارادہ کچھ اور ہے۔ اس نے بھی بات پہنچائی۔ تیسرا قاصد ان کی طرف سے حلیس ابن علقمہ نام کا آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دور سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، حلیس ابن علقمہ کے خاندان والے ہدیے کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے میرے ساتھیوں کھڑے ہو جاؤ اور یہ اپنے ساتھ ہدیے کے قربانی کے جو جانور لائے ہو انہیں بھی کھڑے کر دو، تاکہ اسے یہ لگے کہ یہ لوگ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ ایک بات آپ یہاں اور یاد رکھنا مسئلے کے تحت کہ ہدیے کی ضرورت آج حج میں پڑتی ہے، عمرے میں نہیں پڑتی، لیکن اس وقت کا دستور تھا کیونکہ اس وقت تک ان کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا۔ عمرے میں بھی وہ لوگ اپنے ساتھ ہدی اور قربانی کا جانور لایا کرتے تھے، ورنہ آپ یہ سوچنے لگ جاؤ کہ یہاں بات چل رہی ہے عمرہ کی اور مولوی صاحب ہدی کا ذکر بات بیچ میں لا رہے ہیں، تو یہ نقطہ ہے کہ اس وقت ان کے حق میں یا ان کے مذہب میں یہ مشروع تھا کہ عمرے میں بھی بعض لوگ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ بہرحال حلیس ابن علقمہ نے جا کر پیغام دیا کہ ساتھیوں، مکے والوں، یہ محمد جو اپنے ساتھیوں کو ساتھ میں لے کے آیا ہے، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ میں ہدیے کے جانور ہیں، اونٹ ہیں، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، ان کو داخل ہونے دیا جائے۔ لیکن نہیں، آخری قاصد انہوں نے جو بھیجا عروہ ابن مسعود ثقفی کو بھیجا۔
کہا عروہ آپ جاؤ اور آپ سے بات بنے گی۔ عروہ ابن مسعود ثقفی آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے عروہ ابن مسعود ثقفی، کہتے ہیں کہ اے محمد، کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے، دیکھا ہے، سوچا ہے کہ آپ یا کوئی بھی قوم اپنے ہی خاندان کے اوپر حملہ کرتی ہو؟ قریش والے، مکے والے آپ کے گھر خاندان والے ہیں، کیا آپ اپنے خاندان پر حملہ کرو گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہاں حملہ کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ہم تو حملہ کرنے، جنگ کرنے آئے ہی نہیں ہیں۔ پھر اس نے کہا، مان لیا اگر آپ حملے کرتے ہو، کامیاب ہو گئے، تو دنیا یہی کہے گی کہ اس نے اپنے خاندان والوں کو ختم کر دیا، مار دیا۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ غالب نہیں ہوئے اس جنگ میں، اگر آپ کی ہار ہو گئی، تو پھر میں آپ کے ساتھ ایسے ساتھیوں کو دیکھ رہا ہوں جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جائیں گے، آپ کو میدان میں اکیلا و تنہا چھوڑ دیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور لات بت کی شرمگاہ کے چوسنے والے، ان کے معبود کا نام لے کے کہا، اپنی زبان کو بند رکھ، تو نے جو یہ الفاظ میرے نبی کی شان میں کہے ہیں، میرے نبی کی گستاخی میں کہے ہیں، اتنی ہمت تیرے اندر سے آئی کہاں؟ عروہ نے پوچھا کون؟ کہا ابو بکر۔ عروہ نے کہا، اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ تو نے میرے اوپر جاہلیت میں ایک احسان کیا تھا، احسان کا بدلہ میں چکا نہیں سکا، ورنہ میں جواب دیتا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کیا جواب دیتا ہے؟ جواب دے۔ عروہ ابن مسعود ثقفی بات کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ بات چیت کے دوران عروہ ابن مسعود ثقفی کی انگلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے مبارک بالوں سے ٹکرانے لگ جاتی ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور دفاع میں۔ مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں، او دشمن خدا عروہ ابن مسعود ثقفی، تیری انگلیاں اگر اگلی بار حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال سے بھی ٹکرائی تو تیری انگلیوں کو کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ کہا کون؟ عروہ نے کہا، اب عروہ کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں مغیرہ ابن شعبہ۔ بات آگے بڑھی، باتیں کرتا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے رہے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کعبہ کی زیارت کرنے، کعبہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مکے والے آپ کو روکیں گے۔ انہوں نے اپنی طرف سے ہمیں اپنا قاصد، ایمبیسڈر، وسیط اور شفیع بنا کر کے بھیجا ہے، محمد اور ان کے ساتھیوں کو روک دیا جائے۔ کہا ہم رک جائیں گے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات ہو رہی ہے، عروہ ابن مسعود ثقفی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ بعد میں اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے او میرے ساتھیوں، میں نے محمد اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ دیکھا ہے، میں کہتا ہوں اللہ کے واسطے محمد اور اس کے ساتھیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا ان کا ارادہ خیر کا ہے، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ قریش والو کان کھول کر سن لو، یہ عروہ ہے۔ عروہ نے ایمبیسڈر بن کر کسریٰ کے دربار کا بھی مشاہدہ کیا ہے اور شاہ حبش نجاشی کے بادشاہ کا بھی معائنہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے اس طرح تعظیم کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، کسریٰ کے درباریوں کو کسریٰ بادشاہ کی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، نجاشی بادشاہ کے درباریوں کی، نجاشی کی عزت کرتے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا۔ کیسے؟ ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے کسریٰ کے دربار میں بھی جا کے دیکھا، نجاشی کے دربار میں بھی جا کے دیکھا، دنیا کے بڑے بڑے سلاطین، امراء اور بادشاہوں کے درباروں کا، ان کی مجلسوں محفلوں کا مشاہدہ کیا ہے، میرا جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ یہ دنیا کے سارے لوگ اس طرح تعظیم کرتے ہوں جس طرح کی تعظیم محمد کے صحابہ، جس طرح کی عزت محمد کے ساتھی محمد کی کیا کرتے ہیں۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔
لوگوں نے پوچھا تو نے کیا دیکھا بیان کر۔ عروہ نے بیان کرنا شروع کیا، میں نے دیکھا محمد جب بھی کوئی بات کہتا ہے بات کے اوپر عمل کرنے کے لیے لوگ بے قرار ہو جاتے ہیں، اور بات کرتے کرتے محمد کی زبان مبارک سے اگر تھوک نکل جاتے ہیں، وہ تھوک محمد کے ساتھی اپنے جسموں کے اوپر رگڑنے کے لیے ملنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، لڑائیاں ہونے لگ جاتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے اپنے جسموں پر وہ لوگ مل لیا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا محمد اگر وضو کا پانی مانگتا ہے، پانی پیش کرنے کے لیے آپس میں لڑائیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا محمد جب بھی کوئی بات کرتا ہے، محمد کی باتوں کو ایسا سننے لگ جاتے ہیں، ایسا خاموش ہو جاتے ہیں جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے اور چڑیاں بیٹھی ہوئی ہوں۔ جن کا یہ حال ہے بتاؤ اگر جنگ ہو بھی گئی میرے ساتھیوں، او قریش والو، او مکے والو، کیا ایسی جنگ جیت جاؤ گے؟ کیا کہا بس محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا۔ بہرحال اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیچ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا عمر آپ مکے چلے جاؤ، مکے والوں کو یہ پیغام سنا کے آؤ، مکے والے ہم جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم کعبے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کر لی، کہا اللہ کے رسول یہ کام مجھ سے نہیں ہو پائے، کیونکہ اگر عمر جاتا ہے عمر کا جوش ایمانی اس معاملے کو بگاڑ سکتا ہے، اور ویسے بھی عمر کے خاندان کا کوئی بھی شخص اب مکے میں باقی نہیں بچا ہے، آپ عثمان کو بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بات نہیں بن رہی ہے، ہمارا مقصد صرف کعبے کی زیارت کرنا ہے، لیکن مکے والے ہمیں داخل نہیں ہونا دینا چاہتے ہیں مکے میں، آپ جاؤ ان کو بتاؤ کہ محمد نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ تمہارا رسول ہے اور تم اس کی دعوت توحید کو قبول کر لو، اگر یہ نہیں تو کم از کم اتنا تو اجازت دو کہ محمد اور ان کے ساتھی مکے میں داخل ہو جائیں اور کعبے کی زیارت اور اس کا طواف کر کے واپس پلٹ جائیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لے کے مکے پہنچے۔ مکے والوں نے ان کا استقبال کیا، تاجر آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے، معاشرے میں اخلاقی اعتبار سے معاملات کے اعتبار سے بھی اونچا مقام رکھتے تھے۔ انہوں نے ویلکم کہا، استقبال کیا، مرحبا، کہا کیوں آئے؟ کہا پیغام لایا ہوں اپنے اور تمہارے رسول کی طرف سے کہ ہمارا رسول جس توحید کی دعوت کو لے کے آیا ہے پیش کر رہا ہے، مان لو کامیاب ہو جاؤ۔ کہا نہیں، ہم اسے تو مانتے نہیں، کوئی اور بات؟ کہا بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا ہے کہ عثمان جا کے مکے والوں کو بتا دو کہ ہم مکے میں کعبہ کی طواف کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ بھی نہیں ہوگا عثمان، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو تمہیں اجازت ہے، تم کر سکتے ہو۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگو، سرور کائنات آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مجھے کعبے کی طواف کی اجازت دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم عثمان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے بغیر خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہونے لگے تو کچھ لوگوں نے انہیں روک لیا مکے ہی کے اندر۔ جب مکے میں روک لیا اب یہ افواہ پھیل گئی، دیر ہو گئی کافی، تو لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ عثمان بن عفان کو مکے والوں نے قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کے کنویں کے پاس میں یا حدیبیہ نام کی جگہ پر تشریف فرما ہے صحابہ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا لوگو، اگر یہ حقیقت ہے کہ عثمان بن عفان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو جب تک محمد اور ان کے ساتھی عثمان کا قصاص اور خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جنگ کرنا چاہتے ہیں اب ایسی صورتحال میں۔ سارے صحابہ نے ایک آواز ہو کر کے کہا
کائنات کے امام، ہم میں سے ہر شخص جنگ کرنے کے لیے تیار ہے سوائے ایک نام کے۔ تاریخ نویس سے انہیں لکھا جد ابن قیس منافق تھا، اس نے انکار کیا، بہانہ بنایا۔ بقیہ 1400 صحابہ کرام میں سے 1399 لوگوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کس لیے؟ کہ عثمان کے خون کا قصاص لیں گے، اگرچہ یہ افواہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی چیز کو بیان فرمایا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعتیں کر رہے تھے۔ ایک ایک صحابی نبی کائنات کے پاس آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھایا ہے، آپ کا سیدھا دائنا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کو اللہ کے نبی نے کہا یہ سمجھو اس وقت یہ محمد کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو۔ ہم میں سے ہر شخص عثمان کے خون کا بدلہ لے گا، عثمان کا دفاع کریں گے، جب تک عثمان کی جان کا بدلہ نہیں مل جائے گا ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے، مکے جا کر کے جنگ کریں گے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم واثابهم فتحا قریبا۔ اللہ ایسے مومنوں سے، اللہ ایسے صحابہ سے راضی خوش ہو گیا جو بیعت رضوان کر رہے تھے، شجرہ رضوان کے نیچے، رضوان نامی درخت کے نیچے عثمان کا ہاتھ مان کر کے نبی کے ہاتھ پر اس لیے بیعت کر رہے تھے کہ عثمان کے خون کا قصاص اور بدلہ لیے بغیر اپنی اس جگہ سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ جو لوگ اے محمد تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ او مسلمانوں، او صحابہ کی جماعت، او قرون اولیٰ کے لوگوں، تمہیں فتح قریب سے ہمکنار کیا جائے گا، مکہ فتح ضرور ہوگا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ افواہ تھی، جھوٹی خبر تھی۔ چند لمحوں میں عثمان واپس آ گئے۔ یہ ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب قرآن ہیں، عثمان جو حافظ قرآن ہے، وہ عثمان جو ناشر قرآن ہے، وہ عثمان جو جامع قرآن ہے، وہ عثمان اگر سن لیا کرتا تھا کہ امت کے لوگ فقر و فاقے، بھوک و پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، اپنے مال کو راہ خدا میں بے دریغ خرچ کر دیا کرتا تھا۔ دور صدیقی ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانے خلافت ہے، قحط پڑا، مدینے میں خشک سالی آئی، لوگوں نے اناج اور غلے جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھے تھے وہ ختم ہو گئے، ختم ہونے لگے۔ کسی کے پاس، کسی تاجر کے پاس، کسی کاروباری کے پاس، کسی بیوپاری کے پاس اناج اور غلہ ملنا بند ہو گیا ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام سے، جی ہاں سیریا سے، عظمت رفتہ ہوگی، سیریا کا تقدس واپس آئے گا، شام اور ملک شام کے مکینوں کی خدا حفاظت کرے گا، مسجد اقصی اور اس کے جواریوں کو اللہ رب العالمین دشمنوں کے نرغے سے بچائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ایمان کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ اگرچہ معاندین ملت اسلامیہ، دشمنان اسلامیہ ہماری بابری مسجد اور ہماری مسجد اقصی سے لے کر ایک ایک مسجد کو سبوتاز کرنے کی کوشش میں ہے، اللہ انہیں سبوتاز کرے گا، اللہ انہیں غارت کرے گا۔ ایمان مضبوط رکھیے۔ عثمان بن عفان نے منگوایا ہے ملک شام سے اناج اور غلے، 1000 اونٹ پر لد کر کے ملک شام سے یہ اناج اور غلے مدینے پہنچ چکے ہیں۔ مدینے میں وہ تاجر جن کے پاس اناج و غلے ختم ہو چکے ہیں سوچنے لگے صبح ہوگی، عثمان بن عفان کے پاس جائیں گے، 1000 اونٹوں کے اوپر لد کر کے اناج اور غلے جو ملک شام سے آئے ہیں اسے ہم خرید لیں گے۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ تاجر مدینے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کتنا لیں گے آپ؟ بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ عثمان بن عفان کہتے ہیں
کہ ملک شام سے جو میں نے خریداری کی ہے اس خریداری کے اوپر کتنا نفع دو گے؟ ایک نے کہا کہ ہم 10 کا 12 دیں گے۔ بہت کہا نہیں دیں گے۔ بولی لگائی گئی کتنا دو گے؟ کہا آپ نے ملک شام سے جتنے میں خریدا ہے اس میں سے 10 کا ہم 14 دیں گے۔ کہا نہیں بیچیں گے۔ کہا پھر ایک نے اور تیسرے نے آواز لگائی، کہا 10 کا 15 دیں گے۔ کہا ہم نہیں بیچنے والے۔ کہا عثمان آخر خیریت تو کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کو 1 کا 1.5 گنا مل رہا ہے، 10 کے 15 مل رہے ہیں، اور لوگ مدینے کے فقر و فاقے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، پریشان ہیں، ان کی پریشانی بھی آپ کو نظر نہیں آتی، آپ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ کہا کوئی اور بھی ہے جو 10 کے مقابلے میں 15 سے زیادہ کی بولی لگائے؟ مجمع خاموش، تاجروں کی طرف سے، بیوپاریوں کی طرف سے اب کوئی جواب نہیں آ رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ایک ہے جو 1 کے بدلے میں 10 اور اس 10 کے بدلے میں 100 گنا دینے کو تیار ہے۔ تاجروں نے کہا یہ کون ہو سکتا ہے؟ 1 کے بدلے میں 10، 10 کے بدلے میں 100، ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، کون ہے وہ شخص؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، او تاجروں، اور دنیا کے حساب سے تجارت و کاروبار کرنے والوں، میری نگاہ میں دنیا نہیں، میری نگاہ میں آخرت ہے، میری نگاہ میں تم نہیں، میری نگاہ میں میرا مولا ہے، خالق کائنات، دونوں جہاں کا مالک، دونوں جہاں کا پالنے والا اللہ رب العالمین میری 1 نیکی کے بدلے میں 10 گنا دینے کو تیار، گوار ہے نا 1000 اونٹوں کی پشتوں کے اوپر لدے ہوئے یہ اناج و غلے میں نے مدینے کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا ہے۔ فقراء و مساکین مدینے کے ایک آتے گئے، لیتے گئے، کہا اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ عثمان ابن عفان عثمان سخی ہے، عثمان فیاض ہے، عثمان غنی ہے، داماد رسول ہے، ذوالنورین ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا انتقال ہوا، رقیہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم کو بیاہ دیا عثمان کے ساتھ۔ چند سالوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچتی ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، کہتے عثمان محمد مجبور ہو گیا، میں نے تیرے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دیں، اللہ کو پیاری ہو گئی، سن لے، وہ لوگوں تم بھی سن لو، اگر محمد کی تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس کا بھی نکاح میں عثمان کے ساتھ کر دیتا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا اگر اللہ نے محمد کو 10 بیٹیاں دی ہوتی اور ایک ایک کر کے وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی، یہ کے بعد دیگری 10 کا نکاح، 10 کا بیاہ، یہ محمد اپنے داماد خاص ذوالنورین عثمان غنی کے ساتھ کر دیتا۔ یہ عثمان کا مقام۔ بات پھر وہی آئی کہ جس کا اتنا مقام ہو، جو اتنا عالی مرتبت ہو، آخر لوگ اس کے خون کے پیاسے کیوں ہو گئے؟ لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیوں کر دیا؟ ان کی لاش کو تڑپتا ہوا مسلح پہ مجبور کیوں کر دیا؟ اس لیے کر دیا، ضروری تو نہیں ہے کہ ہر اچھا شخص سارے لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو۔ سماج میں فتنہ پرور، فتنے پھیلانے والے، ادھر کی ادھر لگانے والے اور اس میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھنے والے ہمیشہ اس کوشش میں زمانے سے رہے ہیں۔ یہی ہوا عبداللہ بن سبا کی جماعت اور اس کی ٹولی کے لوگوں نے جب یہ دیکھا محمد چلے گئے دنیا سے، ہم کامیاب نہیں ہوئے، شوشہ چھوڑا، ابو بکر کا زمانہ ختم ہو گیا، عمر کا زمانہ ختم ہو گیا، عثمان غنی کا زمانہ ہے، کہا ان کے جو گورنر ہیں الگ الگ اسٹیٹس میں یہ انصاف سے کام نہیں لیتے، لوگوں کو بھڑکایا اور اپنے ہم نواؤں کو، سوائیوں کو اکٹھا کر کے مدینے پہ چڑھائی کر دی۔ اکثر و بیشتر صحابہ اس وقت مدینے میں موجود نہیں ہیں، گنتی کے لوگ ہیں۔ حج کا زمانہ ہے، چونکہ ذی القعدے کے مہینے سے انہوں نے عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ اور محاصرہ کرنا شروع کیا تھا۔ اکثر و بیشتر صحابہ حج کو جا چکے ہیں۔ کچھ جو صحابہ موجود ہیں انہوں نے عثمان غنی کا دفاع کرنے کا ارادہ کیا، آگے آئے، کہا زید ابن ثابت نے، او عثمان بن عفان، ان بلوائیوں نے، بدماشوں نے، کوفہ بصرہ بصر سے آئے، یہ انہوں نے آ کے مدینے میں
ہمارے خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، 40 دن لگ بھگ ہونے والے ہیں، ہم اتنے مجبور ہیں، آپ اجازت دیجئے دوسری مرتبہ ہم مدینہ کے انصار بننا چاہتے ہیں۔ مدینہ کے انصار نے پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی، کہا ہم دوسری مرتبہ مدینہ کے انصار بننا چاہتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ جنگ کی اجازت دیجئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مروان، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، حسن اور حسین، جو یہ صحابہ موجود ہیں، کہتے ہیں عثمان خلیفہ راشد داماد رسول، آپ جنگ کی اجازت دیجئے۔ عثمان بن عفان نے کہا کہ میری شہادت کی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سنا دی ہے، میں آپ کو اس میں جنگ کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ میری وجہ سے مدینے میں خون خرابہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کے ساتھ جبل احد پر تھے۔ جبل احد یکایک ہلنے لگ جاتا ہے، حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں سے جبل احد کی چوٹی پہ مارا، جبل احد کی پشت پہ مارا۔ احد پہاڑی تو خاموش ہو جا، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری پشت کے اوپر سوار ہونے والا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ نبی کی پیشین گوئی ہے، پوری ہو کر کے رہے گی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، جو میرے گھر کے اندر آنا چاہتا ہے اس کو بلاؤ، آنے کی اجازت دو۔ اجازت دی، دیکھا ابو بکر، کہا دوسرا کون؟ کہا عمر، اجازت دو عمر، کہا تیسرا کون؟ کہا عثمان، عثمان بن عفان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تجھے فتنے کا سامنا ہوگا، فتنے کے وقت یہ بلوائی لوگ، یہ بدماش لوگ، یہ منافقین تیرے اوپر سے ردائے خلافت کو اتارنے کی کوشش کریں گے، لیکن خلافت کی چادر کو اتارنا مت، یہاں تک کہ تم مجھ سے ملاقات کر لینا۔ یعنی اللہ رب العالمین تمہاری وفات اسی حالت میں کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عائشہ سے کہا میرے گھر میں عثمان بن عفان آنے کی اجازت مانگ رہے، اجازت دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اکیلے میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، میں نے دیکھا عثمان کا چہرہ سرخ اور پیلا ہونے لگا، میں نے تو نہیں پوچھا، لیکن جب عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا میں نے کہا او عثمان بن عفان، او خلیفہ راشد، او خلیفہ سوم، تیسرے نمبر کے خلیفہ، چوتھے نمبر کے مسلمان، آخر آپ لوگوں کو اس کی اجازت کیوں نہیں دیتے کہ لوگ آپ کی خاطر جنگ و جدال کریں، قتل کریں؟ عثمان بن عفان نے کہا میرے نبی نے مجھے بشارت دی ہے کہ میں ان کے ساتھ ملاقات کروں گا، منافقین میرے اوپر سے خلافت کے زمانے کو ختم کرنا چاہیں گے، مجھے خلیفہ رکھنا تسلیم و گوارا نہیں کریں گے، لیکن میں کسی کے ساتھ خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا۔ بلوائیوں کا قافلہ 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن نہیں، 40 دن ہو گئے، گھراؤ جاری ہے، آگے بڑھے، چھت کے اوپر سے آئے، جمعے کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، عثمان بن عفان روزے کی حالت میں ہیں، عثمان بن عفان نے عصر کی نماز ادا کی ہے، عثمان بن عفان جو حافظ قرآن ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بلوائی چھت کے اوپر سے آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے، ایک نے عثمان غنی کا ہاتھ کاٹ دیا، جس ہاتھ سے عثمان غنی وحی اور قرآن لکھا کرتے تھے، ہاتھ کاٹ دیا۔ عثمان بن عفان کو پانی پینے سے روک دیا گیا۔ بئر روما کو عثمان غنی نے خریدا تھا اور خرید کر کے مسلمانوں کے لیے یہودی سے وقف کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا عثمان کے لیے جنت ہے، آج عثمان کو اس کنویں کا پانی پینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ عثمان بن عفان کو گھر میں قید کر دیا گیا، مسجد نبوی کی توسیع کرائی، اس کی تعمیر کو آگے بڑھایا، مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہے، کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا گیا۔ عثمان بن عفان ایک مرتبہ کہتے ہیں لوگوں کیا عثمان یوں ہی بھوک و پیاس سے تڑپتا ہوا اللہ کو پیارا ہو جائے گا؟ علی مرتضیٰ، علی حیدر کرار آگے آتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مسجدے میں پانی لے کے آگے بڑھتے ہیں، لوگ حملے کر دیتے ہیں مسجدے میں، مسجدہ پھوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پگڑی اور اپنے عمامے کو عثمان کی طرف آگے بڑھا کر کے اچھال دیا اور کہا عثمان گواہ رہنا، گواہ رہنا، جب ساری امت
تجھے پانی پینے سے روک رہی تھی، علی آگے بڑھا تھا، لیکن کیا کروں، میں مجبور ہوں، یہ میرا عمامہ ہے، یہ میری پگڑی ہے، میں نے اچھالی ہے، کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے گواہی دے دینا کہ علی تو آیا تھا آگے پانی پلانے کے لیے۔ باتیں اور بھی ہیں دوستو، آخری بات کہتا ہوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ المناک واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے کچھ بھی کم نہیں ہے۔ ہم کہاں کھوئے ہوئے ہیں، ہم کہاں بھولے ہوئے ہیں؟ امت کا جن کے اوپر جس کا اتنا زیادہ احسان ہے، ان کی احسان فراموشی ہم کیوں کر رہے؟ ہم یہ نہیں کہتے دونوں میں کوئی موازنہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے حسین کا مقام عثمان سے کم، عثمان کا مقام حسین سے کم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دونوں کا مقام بلند و بالا ہے۔ لیکن کربلا کو جانے والوں، مدینے میں بھی جھانک کر کے دیکھ لو، کربلا پہنچنے والوں مدینے کی بھی سیر کر لو، عثمان بن عفان کو شہید کر دیا جاتا ہے، قرآن کی حالت میں تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت پہ پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ ان سے بدلہ و انتقام لینے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ شہید کیا گیا عثمان بن عفان کو، قرآن کی تلاوت کی حالت میں شہداء آئیں گے، کوئی میدان جہاد میں شہید ہوں گے، ان کی شہادت کی گواہی جہاد دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نماز دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی روزہ دے گا، لیکن قربان جائیے عثمان بن عفان کی شہادت کے اوپر، عثمان بن عفان کی شہادت نماز بھی دے گی، عثمان بن عفان کی شہادت شہید ہونے کی گواہی قرآن بھی دے گا، نماز بھی دے گی، روزہ بھی دے گا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حشر کے میدان میں جو اپنی قبر سے اٹھا کے کھڑے کیے جائیں گے، اسی حالت میں کھڑے کیے جائیں گے، ہاتھوں میں قرآن ہوگا۔ اس سے بڑی بشارت اور خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتے ہوئے، الہ ہمیں بھی قرون اولیٰ کے صحابہ، تابعین، ائمہ، اتباع تابعین اور تمام مسلمانوں کی صحیح منہج کو قبول کرنے کی، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درمیان اگر کسی طرح کی علمی غلط فہمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دور فرمائے، ہمارا رشتہ علم شریعت سے، علم دین سے صحیح طور پر جوڑ دے، ہمارے درمیان جس طرح کی بدعمالیاں، بدعقیدگیاں ہیں الہ، ان کو پوری ملت اسلامیہ کی صفوں سے ختم کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔